السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت اور اچھے سے ہوں گے۔ اس ویڈیو کا تھمبنیل دیکھ کر آپ سمجھ گئے ہوں کہ آج کا ٹاپک کس چیز پہ ہونے والا ہے۔ چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں آج کا ٹاپک کیا ہے۔ جہاں پر میں رہتا ہوں ابھی، وہاں پر ایک چھوٹی سی مسجد ہے، اور اس مسجد میں روزانہ کی 5 وقت کی نماز اور جمعہ بھی ادا کیا جاتا ہے، اور اسی مسجد میں ایک چھوٹا سا مکتب چلایا جاتا ہے۔ اور ابھی آپ جانتے ہیں کہ ابھی شعبان کا مہینہ ہے۔ شعبان کا مہینے جیسے ہی آتا ہے، شعبان کے مہینے میں بچوں کا ایگزام ہوتا ہے، اور ایگزام ہونے کے بعد جیسے ہی بچوں کا رزلٹ آتا ہے، اور رزلٹ آنے کے بعد بچوں کو ہدیہ تحفہ دیا جاتا ہے ایک چھوٹے سے پروگرام میں۔ اس مکتب میں کم سے کم 20 سے 30 بچے ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے اپنی دین تعلیم کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹا سا پروگرام منعقد کیا گیا ہے، جس میں سارے بچے انسان کی زندگی کی اصل حقیقت کے بارے میں اور کچھ مسنون دعا، جیسے کہ آپ کے کھانے کی دعا، سونے کی دعا، سارے چیزیں کی ہے۔ تو دوستوں یہ ویڈیو بھلے ہی لمبی ہو سکتی ہے، مگر آپ اس ویڈیو دیکھیے اور لائک شیئر کامنٹ ضرور کیجیے کہ آپ بھی اپنے چھوٹے سے گاؤں میں اگر آپ کے پاس مکتب ہے، مکتب کو کس طرح سے سپورٹ کر سکتے ہیں کہ جو نئی جنریشن نئے بچے آ رہے ہیں کہ وہ پڑھنے لکھنے میں اور آگے بڑھیں۔ تو میں چلتا ہوں چھوٹے سے مکتب میں جہاں پر میں جانے والا ہوں، تو ملتے ہیں ہم آگے اس ویڈیو میں۔ مکتب میں آنے کے بعد جو بچے سال بھر سے اپنے پڑھائی کے لیے محنت کر رہے ہیں، ان کے لیے آج خوشیوں کا دن ہے، اور وہ خوشیاں سمیٹے بیٹھے ہیں۔ اور کچھ ہی دیر میں یہاں پہ دیکھ پا رہے دوستوں کہ سارے پروگرام جو بچوں کو ہدیہ دیا جائے گا، گفٹ دیا جائے گا، وہ ٹیبل پر کس طریقے سے سجا کر رکھا گیا ہے۔ بس کچھ ہی دیر میں یہاں پر پروگرام شروع ہوگا، بس کچھ لوگ اور آنے والے ہیں۔ اس کے بعد ہم لوگ اللہ کے کلام سے یعنی قرآن کے پاک کی تلاوت سے اس پروگرام کو شروع کیا جائے گا۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ بہت قبول فرمائے۔ قرآن کا ایک حرف پڑھنے پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بہت نیکیاں دیتا ہے، اسی طریقے سے قرآن کو سننے پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نیکی اس کو دیتا ہے۔ آج میں آپ سبھی کے سامنے انسانوں کی پیدائش کے مقصد پر تقریر پیش کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ نے انسان کو مٹی سے بنایا ہے، اور سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ آدم علیہ السلام اکیلے تھے، تو ان کی سلسلہ نسب کو بڑھانے کے لیے اور ان کا دل بہلانے کے لیے انہوں نے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ ان کے ذریعے سے سارے انسان دنیا میں آئے۔ پھر ان انسانوں کی ہدایت اور بھلائی کے لیے اللہ نے نبی اور رسول بھیجے۔ نبی و رسول سچے ہوتے ہیں، وہ اللہ کے انسان اور بندے ہوتے ہیں۔ نبی و رسول اللہ کے فرما بردار ہوتے ہیں، وہ اللہ کے محبوب ہوتے ہیں، وہ ساری دنیا کو ایک اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ اللہ نے ہر زمانے میں مختلف قوموں پر الگ الگ نبی بھیجے، جنہوں نے ساری دنیا کو ایک اللہ کی طرف بلایا اور کفر و شرک اور گمراہی و ضلالت سے ہٹا کر راہ حق بتلایا۔ جنہوں نے ان کی بات مانی کامیاب ہو کر جنت میں چلے گئے، اور جنہوں نے ان کی بات نہیں مانی گمراہ ہو کر جہنم میں چلے گئے۔ اللہ نے دنیا میں کم و بیش 1,24,000 انبیاء اور رسول بھیجے۔ سب سے پہلے ہمارے نبی حضرت آدم علیہ السلام، اور سب سے آخر میں ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی بن کر آئے۔ ان کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ اللہ ہم سب کو کامیابی نصیب فرمائے، آمین۔ السلام رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه۔ محترم سامعین حضرات، آج میں آپ کے سامنے اس مقدس ہستی کا تذکرہ کرنا چاہتی ہوں جس کی پیشانی میں نور، جس کے آنکھوں میں ٹھنڈک، جس کے باتوں میں محبت، جس کے دل میں رحمت، جس کے ہاتھوں میں شفقت، جس کے قدم چلے جنت، اور جس کے آگوش میں پوری دنیا کو سکون رکھ دیا گیا ہے۔ اس عظیم نعمت کا ذکر کرنا چاہتی ہوں جس کے بغیر ہر قبرستان کی طرح لگتا ہے، جس کی محبت کبھی کبھی دکھلاوے کے لیے ملتی ہے، جس کی محبت چٹان سے زیادہ مضبوط اور سمندر سے زیادہ گہری ہوتی ہے، جس کا رشتہ ہمیشہ رہنے والا رشتہ ہے، جسے دنیا ماں کے نام سے جانتی ہے۔
میرے دوستوں، شریعت اسلامیہ میں اللہ اور ان کے رسولوں کے بعد سب سے زیادہ حق ماں باپ کا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سورہ نساء آیت 26 میں فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ ترجمہ: اور تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور والدین کے ساتھ بھلائی کرو۔ اللہ تعالیٰ نے بے شمار آیتوں میں قرآن میں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک اور حکم دیا، ان کے ساتھ نرمی سے پیش آنا اور ان کی ہر طریقے سے خاطر خدمت کا حکم دیا، اور فرمایا جب ان دونوں میں سے کوئی ایک یا پھر دونوں بڑھاپے تک پہنچ جائے تو انہیں اف بھی نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کی رضامندی میں اپنی رضامندی رکھا ہے، لیکن افسوس آج کل کی اولادوں پر، جس ماں نے 9 مہینے اپنے پیٹ پہ رکھ کر بے پناہ مشقتوں سے جنم دیا، جس ماں نے سینے سے لگا کر خون جسم دودھ کی شکل میں پلایا، جس ماں نے رات کے نیند اور دین کی چین کو قربان کر دیا، جس ماں باپ نے انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا، بولنا سکھایا، آج بھی یہ اولاد اپنے ماں باپ کو ستاتی ہے، دکھ تکلیف دیتی ہے، ان کے احسانات کو فراموش کر کے ان کے ساتھ برا سلوک کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے ماں باپ کی خوب قدر خدمت اور انہیں راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج میں آپ کے سامنے عقائد پر ایک تقریر پیش کرنا چاہتا ہوں۔ عقائد آدمی جتنی کی باتوں پر دل سے یقین رکھتا ہے انہیں عقائد کہتے ہیں۔ حدیث حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ ایک شخص نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ مجھے بتائے کہ ایمان کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ کو، اس کے فرشتوں کو، اس کے کتابوں کو، اس کے رسول کو اور قیامت کے دن کو حق جانو، حق مانو، اور اچھی بری تقدیر کو بھی حق جانو، حق مانو۔ اسلام میں عقائد کی بہت ہی زیادہ اہمیت ہے، بلکہ دین کی بنیادی عقائد پر رکھی گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کسی قوم کے عقائد میں فساد یا بگاڑ پیدا ہوا تو اس کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی اور رسولوں کو مبعوث فرمایا۔ سارے پیغمبروں کو اپنے عقائد درست اور صحیح عقیدے پر مضبوطی سے جمے رہنے کی دعوت دی۔ قرآن و حدیث میں بھی عقائد کے متعلق باتیں انتہائی وضاحت کے ساتھ بڑے مؤثر انداز میں بتائے گئے ہیں، جیسے اللہ کی وحدانیت اور اس کی ذات و صفات پر ایمان لانا، آسمانی کتاب اور رسولوں کے برحق ہونے کا یقین رکھنا، قرآن آخری آسمانی کتاب ہونا اور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہونے کا عقیدہ رکھنا، رسولوں اور آخرت کے دن پر ایمان لانا وغیرہ۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اللہ پر یقین رکھو اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر اتاری ہے اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر اتاری تھی۔ جو شخص اللہ کو، اس کے فرشتوں کو، اس کے کتابوں کو، اس کے رسولوں کو اور یوم آخرت کے دن کا انکار کرے تو وہ شخص بھٹک کر گمراہ میں بہت دور جا پڑا۔ عقیدہ ایک ایسی بنیادی چیز ہے جس میں ذرا برابر بھی کمی و زیادتی کی گنجائش نہیں، وہ تھوڑا سا بھی تزلزل بھی بڑے خسارے اور نقصان کا باعث ہوتا ہے۔ عقائد سے عمل کا بھی گہرا تعلق ہے، بڑے سے بڑے عمل بھی اللہ کے یہاں عقائد کے درستگی کے بغیر قبول نہیں ہوتے۔ مثلا اگر کوئی شخص اللہ کو نہ مانے، اس کے ساتھ کفر و شرک کرے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اور رسول تسلیم نہ کرے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی اور نبی کے آنے کا عقیدہ رکھے تو وہ شخص کتنے بھی اچھے کام کر لے، اللہ کے یہاں بدلے کا مستحق نہیں ہوگا اور اسے کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ اس لیے ہمیں عقائد پر پوری مضبوطی کے ساتھ جمے رہنا اور اسے اپنے دل میں بٹھا لینے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارا ایمان درست رہے، اللہ کے نزدیک ہمارا عمل قبول ہو اور ہمیں اس کا بہتر بدلہ نصیب ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے عقائد درست فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا نام محمد پیارے نبی، جس نام سے ہم نے کام لیا۔ کیا نام محمد پیارے نبی، جس نام سے ہم نے کام لیا۔ رحمت نے لبوں کو چوم لیا جب ہم نے نبی کا نام لیا۔ رحمت نے لبوں کو چوم لیا جب ہم نے نبی کا نام لیا۔ جنت بھی ملی، عقبہ بھی ملا، کعبہ بھی ملا، قرآن بھی ملا۔ جنت بھی ملی، عقبہ بھی ملا، کعبہ بھی ملا، قرآن بھی ملا۔ جب ہم نے رسول
عربی کے دامن کو ادب سے تھام لیا جب ہم نے رسول عربی کے دامن کو ادب سے تھام لیا کیا نام محمد پیارے نبی جس نام سے ہم نے کام لیا عباس و اکبر اصغر نے جب کربلا میں شہادت جام دیا عباس و اکبر اصغر نے جب کربلا میں شہادت جام دیا حیدر کا پسر جب گرنے چلا زینب نے کلیجہ تھام لیا حیدر کا پسر جب گرنے چلا زینب نے کلیجہ تھام لیا کیا نام محمد پیارے نبی جس نام سے ہم نے کام لیا گردن پہ چھری جب چلتی تھی کربلا کی زمین بھی ہلتی تھی گردن پہ چھری جب چلتی تھی کربلا کی زمین بھی ہلتی تھی بیٹی علی کی تپتی تھی کیا صبر سے اس نے کام لیا بیٹی علی کی تپتی تھی کیا صبر سے اس نے کام لیا کیا نام محمد پیارے نبی جس نام سے ہم نے کام لیا رحمت نے لبوں کو چوم لیا جب ہم نے نبی کا نام لیا السلام علیکم ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ بہت قبول فرمائے آج میں آپ کے سامنے حفظ قرآن کی فضیلت پیش کرنا چاہتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے قرآن پڑھا اور اس کو زبان یاد کیا اور اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانا تو حق تعالی شانہ اس کا جنت میں داخل قبول فرمائیں گے اور اس کے گھرانے میں سے 10 آدمیوں کے بارے میں اس کی شفاعت قبول فرمائیں گے جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوگی قرآن اللہ کی کتاب ہے اس کو پڑھنے کے بھی بے شمار ثواب ہے اس کو یاد رکھنے کی بھی ایک بڑی فضیلت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس کو قرآن کا آدمی جس کو یاد بھی اچھا ہو اور پڑھنا بھی اچھا ہو اس کا حشر قیامت کے دن معزز فرما بردار فرشتوں کے ساتھ ہوگا لہذا قرآن کریم کو حفظ کرنا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے قرآن پڑھا اس کو زبان نہیں ماشاء اللہ اللہ اس کو بھی بے حد قبول فرمائے یہ ایسی جگہ ہے کہ اچھے کی جو ہے زمین کھسک جاتی ہے پیروں کے نیچے سے تو یہ بچے نے جو ہے کہا یہی ہمارے لیے یہ سامنے اگر ہی کھڑا رہا یہ جو ہے بہت بڑی بات ہے اللہ اس کو بے حد قبول فرمائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج میں آپ سب کے ساتھ ناخن کاٹنے کا سنت طریقہ پیش کرنا چاہتا ہوں نمبر 1 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن نماز جمعہ سے پہلے ناخن کاٹتے تھے حدیث میں جو جمعہ کے دن ناخن کاٹے گا اور دوسرے جمعہ تک بلاؤ سے محفوظ رہے گا نمبر 2 15 دن پر ناخن کاٹنا سنت ہے نمبر 3 ناخن بڑے ہوئے نہ رکھے حدیث میں جو جمعہ حدیث ناخن بڑے ہوئے نہ رکھے حدیث میں آتا ہے کہ ناخن اور گوشت کے درمیان شیطان اڑتا ہے ایک کتاب میں لکھا ہے کہ بڑے ہوئے ناخن پر شیطان بڑھتا ہے بڑے ہوئے ناخن رکھنا تنگے نظر کا سبب ہے نمبر 4 ناخن کاٹنے کے بعد اسے دفنا یہ مستحب ہے نبی کریم ناخن کاٹنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہوتا ہے نمبر 5 سیدھا نمبر 1 شہادت نمبر 2 بیچ کی انگلی نمبر 3 بیچ کے برابر والی انگلی نمبر 4 چھوٹی انگلی اور نمبر 6 الٹا نمبر 1 چھوٹی انگلی نمبر 4 اس کے برابر والی انگلی نمبر 3 بیچ کی انگلی نمبر 4 شہادت کی انگلی نمبر 5 انگوٹھا اور نمبر 6 سیدھے ہاتھ کا انگوٹھا نمبر 7 سیدھا پیر چھوٹی انگلی سے شروع کر کے انگوٹھے پر ختم کرے اور الٹا پیر انگوٹھے سے شروع کر کے چھوٹی انگلی پر ختم کرے السلام علیکم ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہت قبول فرمائے اور ہم کو اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے اس کے بعد میں دعوت دیتا ہوں کہ عبد القادر بھائی کی طرف سے ریحان کو جو ہے 100 روپے دیے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بہت قبول فرمائے اور ذریعہ آخرت بنائے اس کے بعد میں عمران ایوب شیخ کو دعوت دیتا ہوں
کہ وہ ہمارے سامنے 5 نمازیں اور ان کی رکعتیں پیش فرمائیں. السلام علیکم. 5 نمازیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. ہر مسلمان نے مرد اور عورت پر 5 نمازیں فرض ہے. نمبر 1 فجر، نمبر 2 ظہر، نمبر 3 عصر، نمبر 4 مغرب، نمبر 5 عشاء. رکعتوں کی تعداد: نمبر 1 فجر کی نماز میں 4 رکعتیں، نمبر 2 ظہر کی نماز میں 12 رکعتیں، نمبر 3 عصر کی نماز میں 8 رکعتیں، نمبر 4 مغرب کی نماز میں 7 رکعتیں، نمبر 5 عشاء کی نماز میں 17 رکعتیں. السلام علیکم. ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ بہت قبول فرمائے اور ہم کو 5 نمازیں پابندی سے ان کے اوقات پر پڑھنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے. اس کے بعد میں دعوت دیتا ہوں سعد عمران شیخ کو کہ وہ ہمارے سامنے آئے اور آسمانی کتابیں ہمارے سامنے بیان فرمائیں. وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کے سامنے آسمانی کتاب پیش کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی ہدایت و بھلائی کے لیے اپنی مختلف پیغمبروں پر آسمانی کتاب نازل فرمائی. تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید. اس کے علاوہ 140 شریفیں ہیں. نمبر 1 تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئی. نمبر 2 زبور حضرت داؤد علیہ السلام کو دی گئی. نمبر 3 تفسیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئی. نمبر 4 قرآن مجید حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی. قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے یہ آخری آسمانی کتابیں. اس کے بعد کوئی کتاب نازل نہیں کی گئی جن کے تورات، زبور، انجیل میں لوگوں نے تحریف کر ڈالی ہے. اس لیے اب عمل قیامت تک صرف قرآن پر ہی ہوگا. اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا کیونکہ اللہ نے خود اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے. اس لیے اب اللہ نے حفاظ کریم کے سینے میں اس قرآن کو محفوظ کر دیا ہے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کے سامنے نماز کی شرائط. نماز کے باہر 7 فرائض جنہیں شرائط کہتے ہیں. نمبر 1 بدن کا پاک ہونا. نمبر 2 کپڑوں کا پاک ہونا. نمبر 3 سطر کا چھپانا. نمبر 4 جگہ کا پاک ہونا. نمبر 6 نماز کا وقت ہونا. نمبر 6 قبلے کی طرف رخ کرنا. نمبر 7 نیت کرنا. نوٹ: مرد کے لیے ناک کے نیچے سے گھٹنے کے نیچے تک سطر کا حصہ ہے اور عورت کے لیے چہرے، دونوں ہتھیلی اور دونوں قدم کے علاوہ پورا بدن سطر ہے. نماز کے ارکان. نماز کے اندر 6 فرائض ارکان کہتے ہیں. نمبر 1 تکبیرۃ تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہنا. نمبر 2 قیام کرنا یعنی سیدھا کھڑا ہونا. نمبر 3 قرات کرنا یعنی قرآن مجید پڑھنا. نمبر 4 رکوع کرنا. نمبر 5 دونوں سجدے کرنا. نمبر 6 قعود یا قیام میں تشہد کی مقدار بیٹھنا. نوٹ: قرات اشتہار کرنا ضروری ہے کہ زبان سے اور صحیح طور پر دعا جنہیں آواز سے پڑھنا بہتر ہے کہ خود سن سکے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اللہ تعالیٰ نے ہم سے ایک مخلوق بنائی ہے جن کو فرشتے کہتے ہیں. فرشتے اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہیں. فرشتے اللہ کی ذرا بھی نافرمانی اور گناہ نہیں کرتے. فرشتے ہمیں نظر نہیں آتے مگر وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں. فرشتوں کی تعداد اور گنتی صرف اللہ ہی کو معلوم ہے. اللہ نے ہر فرشتے کو الگ الگ کاموں کی ذمہ داری دی ہے. ان میں سے 4 بڑے مشہور فرشتے ہیں. انہیں اللہ نے 4 بڑے کاموں پر مقرر کر رکھا ہے. ان کے نام اور کام یہ ہیں. نمبر 1 حضرت جبرائیل علیہ السلام جو اللہ کا پیغام بیگم بچوں تک پہنچاتے ہیں. اقرا سرفراز خان، مسکان رفیق شیخ، اس کے بعد ارحان مبین شیخ. نکلی ان کو بھی ایک ٹرافی دی جا رہی ہے اور اسی طریقے سے ہر سال جو پابندی سے آئے گا اس کو بھی انشاءاللہ دیا جائے گا اور جو زیادہ چھٹی کرے گا اس کو نہیں ملے گا. دوسرا ہے گڈ ڈریسنگ، وہ ابھی آیا نہیں ہے. عرش ریاض جادگر، عثمان بھائی تمبولی وغیرہ کوئی آئے گا؟ یوسف تمبولی، عثمان تمبولی نہیں ہے. گڈ کیریکٹر زویا مشتاق انصاری. گڈ کیریکٹر کے عنوان پر زویا مشتاق انصاری کو انعام دیا جا رہا ہے.
बाअदब बानसीब मकतब के अंदर बाअदब रहते हैं और सलीके से इनको किताब देने के टोपी देने की करते हैं एक बॉक्स टोपी और एक किताब डब्बा डब्बा भी अल्फिया को मिला क्या अल्फिया निजाम खान मिल गया सब मिला डब्बा मिला अल्फिया निजाम खान अरहान मुबीन शेख अब्बा क्या इनाम देने का अब्बा अजीत चाचा से भी दरखास्त है कि वो आगे आए इनाम देने के लिए बच्चों तमीम सिकिल कर दादा के ऐसा इनाम मिलेगा दादा के ऐसा इनाम